अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में मैं दो अहम इशू पर बात करूंगा। एक तो इमरान खान की रिहाई का मामला जिस तरह लटकाया गया है, एक फ़ैसला अचानक सामने लाया गया साइफ़र मुकदमे का, क्योंकि ये कार्रवाई इन्होंने पहले ही डाल रखी थी और इस कार्रवाई में ये इमरान खान को पहले ही गिरफ़्तार कर चुके थे। इसके बाद बाकायदा तौर पर जुडिशल रिमांड भी हो चुका था। ये चीज़ें मैं समझने से इस वजह से कासिर हूँ क्योंकि कानून ये कहता है कि जब कोई एक मुकदमे में जेल में हो, वो गिरफ्तार हो, तो जेल के अंदर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली जाती। और अगर गिरफ्तार आपने करना है तो आप मुतलका अदालत से इजाज़त लेते हैं। मुतलका अदालत में आप रिमांड पर उसको लेकर आते हैं, रिमांड मंजूर होते हैं और एक पूरा सिलसिला चलता है। आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात में इजाज़ भट्ट का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये 9 मई का केस है। जब इसमें दोबारा नई दफ़ात ऐड हुई, वो जुडिशल रिमांड पर जेल में थे मुलजिमान, तो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानतें पेंडिंग पड़ी थी, तो जज साहब ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। वो कैसे दिया? इसके लिए पहले एक नई दरख्वास्त दायर की गई। जेल में वो मौजूद थे, उनको जेल से लाया गया और उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, जिसके बाद वो थानों में शिफ्ट हो गए। जाहिर है थानों में ही जिस्मानी रिमांड होता है, तो ये कौन सा रिमांड है कि जेल में ही इमरान खान मौजूद थे। फिर मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद की जो खुसूसी अदालत है जिसने ये फैसला जारी किया है, उसकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आती अटक जेल। अटक जेल पंजाब में है। हाँ, अलबत्ता अगर हाई कोर्ट होती तो ये एक अलग बात थी। ये तो ज़िलाई अदालतें हैं। कोई भी खुसूसी अदालत, मसलन नैब की अदालत ज़िलाई अदालत है, इंसदाद दहशत गर्दी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उन पर लिखा होता है, तो ये ज़िलाई अदालतें हैं। ये कैसे अटक के सुप्रीडेंट को कह सकती हैं कि आप इमरान खान को गिरफ्तार रखें? तो ये एक इंतहाई दिलचस्प और मुज़ायका खेज़ मामला हुआ है। ताकतवरों ने दोबारा एक बोंगी मारी है, खच मारी है, और मैं समझता हूँ कि ये इतना ही बड़ा ब्लंडर है जैसे 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। ये गिरफ्तारी भी वैसे ही गैर कानूनी होने जा रही है, क्योंकि इसमें जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी कानून के मुताबिक बनती ही नहीं थी। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो ऑर्डर है हमारे यहाँ CRPC और या CPC, ख़ास तौर पर CPC ऑर्डर को डिफ़ाइन किया गया है, इवन जजमेंट को डिफ़ाइन किया गया है। फिर हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें भी ऑर्डर को डिफ़ाइन किया गया है। या फिर हम जनरल एक्ट को देखते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन दी जाती है। तो जो ऑर्डर की एक रिक्वायरमेंट है उस पर भी ये केस पूरा नहीं उतरता, क्योंकि इसके ऊपर तारीख ही दर्ज नहीं है कि ये किस तारीख का ऑर्डर है। ये ऐसे ही है जैसे इन्होंने एक कॉपी पहले से निकाल के रखी हुई थी ताकि जिस दिन इमरान खान रिहा हों हम ये सामने ले आएं। तारीख ही कोई नहीं है, किस तारीख का, किस दिन का ऑर्डर है। ये सबसे बड़ी इलीगैलिटी है इस ऑर्डर में। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको मज़े की बात बताऊं। ये जज जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब हैं, नाम ज़रा सुने जिन्होंने ये ऑर्डर जारी किया। खूबसूरत नाम है, नाम देखें और काम देखें। और तो ये जो जज हैं जिनको खुसूसी तौर पर दहशत गर्दी अदालत का जज तैनात किया गया था, राजा जवाद अब्बास को हटाया गया था और राजा जवाद अब्बास की जगह इनको तैनात किया गया। अब इस तैनाती के बाद दिलचस्प बात यह है कि जब ये दहशत गर्दी अदालत के जज बने और इमरान खान जेल में चले गए, तो इनको दरख्वास्त दी गई कि चूंकि वो रियासत की कस्टडी में है इमरान खान। जाहिर है जब कोई रियासत की कस्टडी में होता है तो इसका मतलब है कि वो आपके सामने मौजूद है। जब कोई सरकार की कस्टडी में है तो इसका मतलब है कि उसका आपके सामने पेश होना ज़रूरी नहीं है। आप अटक जेल से उनको वीडियो लिंक के ज़रिए भी ले सकते हैं, आप सुपरिटेंडेंट जेल को भी लिख सकते हैं। जाहिर है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर इमरान खान जेल में हैं, तो वो कोई गैर हाजिर नहीं थे, वो अज खुद गैर हाजिर नहीं थे, बल्कि वो सरकार की कैद में थे या जेल में थे। अब ये जो जज साहब जब इमरान खान सरकार की जेल में कैद थे, इन्होंने इमरान खान की जो अबूरी जमानतें हैं वो एक्सटेंड नहीं की और इमरान खान की अदम पैरवी की बिना पर जमानतें खारिज कर दी, क्योंकि इमरान खान पेश नहीं हुए। अब यही जज बतौर जज खुसूसी अदालत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जुडिशल रिमांड कैसे दे सकते हैं, वो भी बगैर इमरान खान के पेश हुए। यानी बगैर पेश हुए इन्होंने जुडिशल रिमांड तो दे दिया, लेकिन इमरान खान के बगैर पेश हुए अबूरी जमानत नहीं एक्सटेंड की। यानी आप दोहरा निज़ाम इंसाफ देखें।
آپ ہمارے جج صاحب کا انصاف دیکھیں، کس طرح اس طرح کے لوگ بکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو سائفر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور سوشل میڈیا پر بڑے سینئر لوگ باتوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سائفر ایکٹ ہے یہ 1923 کا ہے، یہ پاکستان میں 1923 سے ہی ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے آرمی ایکٹ تھا 1992 کا، اور وہ بھی ایگزسٹ کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو سائفر ایکٹ 1923 سے ہی پاکستان میں نافذ العمل ہے، یعنی بر صغیر تھا اس وقت۔ اب عمران خان کے خلاف جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ 1923 سے ہی اس مین ایکٹ کا حصہ ہے۔ اب یہ جو ترامیم ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں اور عارف علوی نے منظور نہیں کی، یہ بیسیکلی جو ترمیمی ایکٹ ہے یہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں چند ایک ترامیم کی گئیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ پرانی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ عمران خان پر مقدمہ 15 اگست کو درج ہوتا ہے، اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو گزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس ڈسپیوٹڈ قانونی ترمیمی ایکٹ کا، وہ 17 اگست سے ہے۔ تو وہ تو ویسے بھی لاگو نہیں ہوتا آرٹیکل 12 کے تحت۔ تو بیسیکلی یہ ترامیم ہے جس کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جبکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 سے ہی نافذ العمل ہے۔ یہ برطانوی دور کا قانون ہے، اور برطانیہ نے بیسیکلی یہ ہمارے اوپر مسلط کیا تھا، جس کی چیزیں اب تک چلتی آ رہی ہیں۔ ناظرین اکرام، اب معاملہ آ جاتا ہے جج ابو الحسنات صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں دا کورٹ آف جج ڈیزگنیٹڈ کورٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923، یعنی عدالت کا نام ہی یہ لکھا گیا ہے کہ جس کو بطور خصوصی عدالت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ کیس کا FIR نمبر ہے 6/2023 ڈیٹڈ 15/8/2023 انڈر سیکشن 5 اور 9 آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ۔ یہ دفعہ 5 اور 9 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی ہیں۔ یہ CTD جو انسداد دہشت گردی یا کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے اس کا یہ مقدمہ ہے۔ اس میں سیکشن 34 جو کامن انٹینشن ہے، جب ایک سے زائد لوگ کسی معاملے میں ملوث ہوتے ہیں تو سیکشن 34 پینل کوڈ کا لگا ہوا ہے۔ 2 دفعات ہیں، سیکشن 5 اور سیکشن 9 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی۔ تو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کو یہ آرڈر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک کو عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی آف زمان پارک کو جیل میں رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، جو پہلے ہی آپ کے پاس زیر حراست ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ انہیں لاک اپ میں رکھا جائے اور 30 اگست کو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ جج کا آرڈر ہے۔ اس کے علاوہ سیشن کورٹ کا لکھا ہوا ہے، لیکن کہیں بھی اس پورے آرڈر میں تاریخ نہیں ہے کہ کس تاریخ کا یہ آرڈر ہے۔ جج صاحب جب بھی کوئی اس طرح کے آرڈر پر دستخط کرتے ہیں تو باقاعدہ طور پر تاریخ اس میں لکھی جاتی ہے کہ کس تاریخ کا آرڈر ہے۔ اب یہ جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا گیا ہے۔ کیا عمران خان کو اس سے پہلے کوئی فزیکل ریمانڈ پہ دیا گیا اور فزیکل ریمانڈ مکمل ہونے پر کوئی جوڈیشل ریمانڈ کیا گیا ہے؟ ناظرین اکرام، جب بھی ریمانڈ کا کیس عدالت میں آتا ہے تو حق دفاع دیا جاتا ہے۔ حق دفاع دیا جاتا ہے ملزم کو کہ اس کے وکیل پیش ہوں اور عدالت کو بتائیں کہ یہ ریمانڈ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ جب جوڈیشل ریمانڈ پر آپ کسی کو بھیج دیتے ہیں تو پھر اس کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ وہ ضمانت کی درخواست دائر کر سکے۔ آپ نے نہ تو ملزم کو انفارم کیا، آپ نے نہ ہی ان کے وکلاء کو بھنک لگنے دی، حتیٰ کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء شعیب شاہین اور باقی وکلاء پیش ہوتے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کا ریمانڈ کانٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ دوسرے ملزم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا شامل تفتیش کر لیا گیا ہے یا ان کو عدالت میں پیش کرنا ہے یا نہیں کرنا، یعنی اس کیس میں بھی نہیں بتایا گیا۔ جب یہ اتنی بڑی ڈسپیوٹ ہے، اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں، قانون کہتا ہے کہ آپ جیل میں ایک مقدمے میں گرفتار شخص کو دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کریں گے، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی باقاعدہ ججمنٹس ہیں، مگر آپ بغیر ملزم کو موقع دیے، بغیر حق دفاع دیے، آپ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت میں رکھنے کا حکم جاری کرتے ہیں۔ نہ اس ریمانڈ کو کانٹیسٹ کیا جاتا ہے، نہ اس ریمانڈ کو چیلنج کیا جاتا ہے، نہ اس ملزم کو عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھنے کا موقع ملتا
ملتا ہے۔ تو یہ وہی بلنڈر ہے ناظرین اکرام جو 9 مئی کو عمران خان کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے، جس کو عدالت نے غیر قانونی قرار دیا تھا۔ یہ بالکل سیم وہی وقوع ہے، وہی معاملہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ گرفتاری جیل کے اندر سے ڈالی گئی ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ عمران خان کا دیا گیا ہے بغیر عمران خان کے پیش ہوئے، بغیر ان کو یہ حق دیے کہ عمران خان عدالتوں میں پیش ہوں۔ اور ساری چیزوں میں دیکھیں، یہ نہ صرف آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، بھلے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہو، بھلے پاکستان پینل کوڈ ہو، بھلے ضابطۂ فوجداری کا کیس ہو، کوئی بھی قانون ہو، یہ تمام قوانین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی، اس کے اندر رہتے ہوں گی، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا، عمران خان سے حق دفاع دوبارہ چھینا گیا ہے، جیسے توشہ خانہ میں عمران خان کا حق دفاع چھینا گیا تھا۔ تو سائفر کے مقدمے میں بھی عمران خان کو حق دفاع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا ریمانڈ کانٹیسٹ کر سکیں یا ضمانت کی درخواست دائر کر سکیں یا اس مقدمے کو چیلنج کریں۔ ایک اور تنقید ناظرین کرام پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پر بھی کی جا رہی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان سارے معاملات کو چیک کرتے، ان سارے معاملات کو دیکھتے، انہوں نے کیوں نہیں دیکھا، ان کو ایسی بات کیوں نہ پتہ چل سکی کہ عمران خان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں یا فزیکل ریمانڈ پر ہیں، پھر عمران خان کی سائفر کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست پہلے کیوں نہیں دائر کی گئی۔ تو بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہی دے سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے، اور یہ گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی جائے گی، جیسے 9 مئی کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی تھی۔ عمران خان کی ضمانت کے لیے یہی سب سے بڑا نقطہ کافی ہے کہ دوران جیل، دوران حراست ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بغیر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، بھیج دیا گیا۔ پھر جو آرڈر ہے عدالت کا وہ سپیکنگ آرڈر نہیں ہے، تو عدالتی آرڈر کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کی گئیں، ایون اس پر تاریخ بھی درج نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ غیر قانونی آرڈر قرار پائے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔